بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے نہایت ہی نرمی سے اس کا یہ جواب دیا، آپ پر سلام ہو۔ کالا سلام علیکہ سا استغفر لک ربی انہ کان بی خفیہ۔ ابراہیم نے کہا کہ خدا آپ کو سلامت رکھے، آپ پر سلام ہو، میں عنقریب اپنے رب سے آپ کے لیے مغفرت طلب کروں گا اور وہ میرے حال پر بہت مہربان ہے۔ اسی روایت کے مطابق جب خدا کے فرشتے جناب ابراہیم علیہ السلام کے ہاں مہمان بن کر آئے تو انہوں نے سلام کیا اور آپ نے ان کے سلام کا جواب دیا۔ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا ابراہیم بالبشریٰ قالوا سلاما قال سلام۔ اور ابراہیم کے پاس ہمارے نمائندے بشارت لے کر آئے اور سلام کیا تو ابراہیم نے بھی سلام کیا۔ نمبر 4، متعدد آیات میں خداوند عالم نے اپنے صالح اور نیک بندوں کے تذکرے کے لیے ان پر سلام و درود بھیجا ہے، جیسے سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی آل یاسین۔ ساری خدائی میں نوح پر ہمارا سلام، سلام ہو ابراہیم علیہ السلام پر، سلام ہو موسیٰ و ہارون پر، سلام ہو آل یاسین پر۔ نمبر 5، اسی طرح متعدد آیات میں پروردگار عالم نے سلام کو اہل جنت کا شیوہ بتایا ہے، جیسا کہ سورہ رعد آیت نمبر 23 اور 24 میں ارشاد ہوتا ہے، وَالْمَلَائِکَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ۔ 2 ملائکہ ان کے پاس ہر دروازے سے حاضری دیں گے، کہیں گے تم پر سلامتی ہو کہ تم نے صبر کیا اور اب آخرت کا گھر تمہاری بہترین منزل ہے۔ یا سورہ نحل میں ارشاد ہے، الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، جنہیں ملائکہ اس عالم میں اٹھاتے ہیں کہ وہ پاک و پاکیزہ ہوتے ہیں اور ان سے ملائکہ کہتے ہیں کہ تم پر سلام ہو۔ دوسرے مقامات پر قرآن کریم یہ بیان کرتا ہے کہ اہل جنت ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، تحیتہم فیہا سلام، اور ان کا تحفہ سلام ہوگا۔ ان کے علاوہ قرآن مجید کی متعدد آیات ہیں جن میں سلام کا تذکرہ ہے اور خاص طور پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ معصومین علیہ السلام کی روایات میں سلام کی تاکید کی گئی ہے اور بے شمار فضیلت و ثواب کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ نمونے کے طور پر چند روایات ملاحظہ فرمائیں۔ نمبر 1، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جنت میں کچھ ایسے کمرے ہوں گے جن کا اندرونی حصہ باہر سے اور باہری حصہ اندر سے باقاعدہ دکھائی دے گا، اور ان کے اندر میری امت کے وہ افراد رہیں گے جو خوش سخن لوگوں کو کھانا کھلانے والے، بلند آواز سے سلام کرنے والے، اور رات کو کہ جب لوگ نیند کے مزے لیتے ہیں نماز پڑھنے والے ہوں گے۔ نمبر 2، امام جعفر صادق علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ ایک روز پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد عبد المطلب کو مخاطب کر کے فرمایا، یا بنی عبد المطلب افشوا السلام وصلوا الارحام وتہجدوا والناس نیام واطعموا الطعام واتبعوا الکلام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ اے اولاد عبد المطلب، واضح انداز میں بلند آواز سے ایک دوسرے کو سلام کرو، صلہ رحم کرتے رہو، اور جب لوگ سو رہے ہوں تو نماز شب پڑھو
لوگوں کو کھانے کھلاؤ، اچھے انداز میں گفتگو کرو تاکہ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو سکو۔ نمبر 3، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، سلام علی من لقیت یزید اللہ فی حسناتک وسلم فی بیتک یرید اللہ فی برکاتک۔ کسی سے ملاقات کرو تو اسے سلام کرو، اللہ تمہاری نیکیوں میں اضافہ کرے گا، اور اپنے گھر والوں کو سلام کرو، اللہ تمہیں مزید برکتیں عنایت فرمائے گا۔ نمبر 4، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ اخبرکم بخیر الاخلاق اہل الدنیا والآخرات قالوا بلا یا رسول اللہ فقال افشاء السلام فی العالم۔ کیا تمہیں اہل دنیا و آخرت کے بہترین اخلاق سے باخبر نہ کروں؟ تو سب نے کہا ضرور، فرمائیے اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فقال افشاء السلام فی العالم، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں بلند آواز سے سلام کرنا۔ نمبر 5، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، ان السلام اسم فی اسماء اللہ تعالی فافشوہ بینکم۔ سلام خداوند عالم کا ایک نام ہے، لہٰذا اس کو اپنے درمیان بلند آواز سے ادا کیا کرو۔ نمبر 6، امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، من قال السلام علیکم ورحمۃ اللہ فہی عشرون حسنۃ۔ جو شخص کسی کو سلام کرے اور کہے سلام علیکم تو وہ اسے 20 نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ نمبر 7، آپ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا، ان من موجبات المغفرات بذل السلام و حسن الکلام۔ گناہوں کی مغفرت کا ایک ذریعہ ایک دوسرے کو سلام کرنا اور اچھی گفتگو کرنا بھی ہے۔ نمبر 8، آپ نے یہ فرمایا، من التواضع ان تسلم علی من لقیت۔ تواضع کی ایک علامت یہ ہے کہ جس سے ملاقات ہو اسے سلام کرو۔ چونکہ سلام کرنے میں کوئی زحمت اور پریشانی نہیں ہوتی اور اس کے لیے کچھ خرچ بھی نہیں کرنا پڑتا، اسی لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا، ابخال الناس من بخل بالسلام۔ سب سے زیادہ کنجوس وہ شخص ہے جو سلام کرنے میں بخل اور کنجوسی سے کام لے۔ سلام کے آداب۔ نمبر 1، سلام کرنا کیونکہ ایک کار خیر ہے اور پروردگار عالم نے فرمایا ہے، فاستبقوا الخیرات، تم نیکیوں میں ایک دوسرے پر سبقت کرو، لہٰذا مومنین کرام کو سلام کرنے میں بھی ایک دوسرے پر سبقت کی کوشش کرنا چاہیے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ میں ملتا ہے کہ آپ کسی سے ملاقات کرتے تھے تو اس کے سلام کرنے سے پہلے ہی آپ اسے سلام کر لیتے تھے۔ حضرت علی علیہ السلام اس سلسلے میں فرماتے ہیں، السلام سابقون حسنات تسعۃ وستون للمبتدئ وواحدۃ للراد۔ سلام میں 70 نیکیاں ہیں، جن میں سے 69 نیکیاں سلام کرنے والے کو ملتی ہیں اور صرف ایک نیکی جواب دینے والے کے حصے میں آتی ہے۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان۔ السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن۔
السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہور کا، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد